بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. मज़मून, अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल खर्च करने और दिखावे के लिए माल खर्च करने के नताइज दोनों का फ़र्क मिसालों से। मतलब, जिस कदर खुलूस और जितने गहरे जज्बे के साथ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, इतना ही तुमको उसका अजर अजीम मिलेगा। जो खुदा एक दाने में इतनी बरकत देता है कि इससे 700 दाने उग सकते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं कि तुम्हारी खैरात को भी इसी तरह नशो नुमा बख्शे और इसका अजर तुमको 700 गुना ज़्यादा मिले। वो बड़ी वुसअत वाला है। तुम जो कुछ खर्च करते हो और जिस जज्बे से करते हो उससे बखूबी वाकिफ़ है
جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ ان کا اجر ضائع ہو جائے، اور نہ ہی وہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے خرچ پر پشیمان ہوں گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو خیرات کر کے احسان نہیں جتاتے۔ جو لوگ محض نام و نمود کے لیے خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹان پر مٹی کی ایک تہ جم گئی ہو اور اس پر کسی نے دانے بو دیے ہوں۔ جب بارش ہوگی تو مٹی بہہ جائے گی اور صاف چٹان رہ جائے گی۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائی کو نشو نما دینے کی قوت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے نیک نیتی شرط ہے۔ جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچے ٹیلے پر باغ ہو۔ خوب بارش ہوگی تو 2 گنا پھل ملے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو موقع اس دنیا میں ہے بسا غنیمت ہے۔ اگر تم ساری عمر دنیا کی دھن میں لگے رہے تو آخرت میں تمہاری مثال اس بوڑھے جیسی ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور زندگی کا سہارا ایک ہی باغ تھا۔ وہ عین اس وقت جل گیا جب کہ وہ نہ تو نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔